ناظرین، خواتین و حضرات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس تعلیمی پروگرام میں آج ہم جس موضوع پہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب۔ مرزا غالب کی شاعری، شخصیت، حیات اور کارنامے پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں اردو کے ملک کے جانے مانے ادیب، دانشور، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد، وہاں کے سابق صدر محترم پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جس پروگرام کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اس پروگرام میں افضال صاحب کو ہم نے جو دعوت دی ہے، افضال صاحب سے ہم غالب کی شاعری اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر قاضی افضال صاحب درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے آپ کا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تصنیف و تالیف اور تدریس کے کام میں انہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری۔ پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب کو ہم تمام لوگ اردو ادب میں ان کی مشہور زمانہ کتاب میر کی شعری لسانیات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بعد میں قاضی افضال حسین صاحب نے سودا، حیات اور شاعری کے نام سے اپنی دوسری کتاب لکھی۔ ان کی تیسری کتاب جو اردو تنقید میں جس پہ بہت بحث ہوئی اور ایک ٹرینڈ سیٹر وہ کتاب ہے، جس کا نام تحریر اساس تنقید ہے۔ اور ابھی حال فی الحال قاضی افضال صاحب کی ایک چوتھی کتاب آئی جس کا نام صنفیات ہے۔ یہ کتاب اردو میں اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے، پہلی کتاب ہے جس میں مختلف اصناف کی ٹیکسونومی پہ بات چیت کی گئی ہے۔ اس میں مختلف شیڈز ہیں، مختلف باتوں پہ قاضی افضال صاحب نے ہماری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے کوئی صنف وجود میں آتی ہے، کس صنف، ایک صنف کا دوسرے صنف سے ہم کس وجہ سے ہم اس کا امتیاز قائم کر پاتے ہیں۔ ہم قاضی افضال حسین صاحب کو ان حوالوں سے بھی جانتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ قاضی افضال حسین صاحب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریس کے دوران 30-35 نسلوں کی آبیاری کی ہے۔ وہاں بی اے کی سطح کے طالب علم سے لے کر ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طالب علموں کی جس طرح سے انہوں نے آبیاری اور پرورش کی ہے، آج ان کے اسٹوڈنٹ ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک سے باہر اردو ادب میں اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ قاضی افضال صاحب، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ہماری جو شعری روایت ہے اس میں غالب کی اہمیت کن اسباب کی بنا پر قائم ہوتی ہے؟ یہ جو آپ نے استعمال کیا لفظ شعری روایت، تو غالب ہماری کلاسیکی شعری روایت کا آخری اور سب سے بڑا نمائندہ۔ یہ شعری روایت بنی ہے برسوں میں بلکہ صدیوں میں۔ فارسی سے اردو میں منتقل ہوتے ہوئے اس شعری روایت میں تھوڑی سی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ جی، ہم انہیں نظر انداز نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ ہم نے اپنی شعر سازی کے اصول فارسی سے سیکھے بھی اور اس میں اضافہ بھی کیا۔ جی، ہم نے فارسی کی روایت سے کیا سیکھا ہے، غالب اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور ہم نے اس میں کیا اضافے کیے ہیں، غالب اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ اس اعتبار سے صرف یہ نہیں کہ وہ ہماری کلاسیکی شعری روایت کا ترجمان ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ اس نے ہماری کلاسیکی شعری روایت کو جو تناظر دیا ہے وہ اس ملک کی روایت سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے گویا وہ ایک ایسے منزل پہ کھڑا ہوا ہے جہاں قدیم و جدید آ کے مل جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا۔ تو ہماری پہلی امتیازی صفت یعنی پہلی توجہ اس کے یہاں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہماری شعری روایت میں اس کی مرکزیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جو نصاب میں غالب کو ناگزیر سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ لیکن غالب کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو انسان، اس کے روابط، معاشرتی حوالے، اس کی جو ترجمانی اس کی شاعری میں ہے، وہ گویا ایک بالکل جیسے کہنا چاہتے ہیں ہماری پوری شعری روایت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم اس وجہ سے اس کو اپنا بڑا شاعر کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بعض کرٹکس نے یہ لکھا ہے کہ غالب وہ شاعر ہے جس نے ہماری شعری روایت کی ہر جہت کا احاطہ کر دیا، اور ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ایسا اتفاق سے کبھی کوئی ایسا جینیس پیدا ہو جاتا ہے
جس کی وجہ سے ہماری شعری روایت مثالی شکل میں اس کے ہاں موجود ہو جاتی. یہ غالب کے ہاں ہوا. ایک صاحب نے تو یہ تک لکھا ہے، ہمارے ایک نقاد نے، عابد علی عابد نے، کہ لفظ تماشا کے 1 سے زیادہ معنی ہیں. تماشا کے کوئی معنی ایسے نہیں ہیں جو ہماری شعری روایت میں ہوں اور غالب نے انہیں اپنے کلام میں برتا نہ ہو. جی. اور یہ بہت تخلیقی ذہانت کی بات ہے کہ ایک لفظ جو ہماری شاعری میں مختلف شعراء کے ہاں مختلف معنی کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے، غالب کے کلام میں یہی لفظ مختلف اشعار میں مختلف معنی کے ساتھ استعمال ہوا. یہ بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا. میں نے تمہیں صرف تماشا کی مثال دی، بلکہ ہمارے تمام کلیدی الفاظ، آئینہ، تماشا، جلوہ، ان سب کا جتنے مفہوم پر احاطہ غالب کا کلام کرتا ہے، پوری روایت میں بہت کم لوگوں کا کرتا. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کی بہت بنیادی اہمیت ہے. جی. اسی لیے ہم اسے نصاب میں رکھتے بھی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے ہاں شعری اظہار، شعری وسائل، شعر سازی کے جو اصول ہیں، اگر ہم ان کا صرف کوئی ایک مثال منتخب کرتے تو ہم غالب ہی کو کرتے. اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہو گیا ہے. جی ہاں. آپ نے غالب کی شعری روایت، یا جو ہمارے یہاں شعری روایت ہے، اس میں غالب کی شاعری کا آپ نے بڑا اچھا یہ ایکسپلینیشن اس کی تشریح کی. لیکن سر اسی ضمن میں ہم اگلا سوال یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے طالب علم اس سے اکثر ان سوالات سے جوجھتے ہیں کہ پھر غالب کی شاعری، بالخصوص غالب کی غزلوں کے امتیازات کیا ہیں؟ دیکھو، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارے پہلے سوال سے دوسرا سوال اپنے آپ پیدا ہو جاتا. جی. ہماری شاعری کے متعلق، یعنی غزل کی شاعری کے متعلق، ہمارے ایک ٹیچر اور ہمارے بڑے اہم نقاد پروفیسر عالم السرور نے یہ بات کہی تھی کہ غالب سے پہلے غزل دل کی دنیا تھی. بالکل. غالب نے اس کو ذہن دیا. جی ہاں. تو میرے نزدیک تو غالباً سب سے پہلی، سب سے بنیادی صفت اس کی یہی ہے کہ وہ ہمیں معاشرہ، آدمی اور معاشرتی صورتحال پر غور کرنے کی طرف متوجہ کرتا. تو یہ شاعری اتنی جذبے کی یا بلکہ جذباتی نہیں رہ جاتی. یہ شاعری کے لیے اگر ہم کوئی عنوان بناتے ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے بنا رکھا، وہ فکری شاعری ہے. جی بالکل. پہلی بنیادی بات تو یہی ہے کہ یہ ایک طرح کی فکری شاعری ہے. جی. اور فکری شاعری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ شاعری دنیا، انسان اور اس کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے. جی. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. جی ہاں. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. جی ہاں. دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا. جی. واماندگی شوق تراشے ہے پناہ ہے. اب یہ اس طرح کی شاعری محض جذبوں کی شاعری نہیں ہے، یہ انسان کو اس کی صورتحال میں رکھ کر سمجھنے کی شاعری ہے. جی. اور جب ہم غالب کو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ بات بتا کر شروع کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہمارے یہاں فکر کے نئے امکانات کا پتہ دیتا ہو. جی. تو یہ تو گویا اس کی شاعری کی بہت بنیادی صفت ہوئی. اب جو بالکل سامنے کی بات ہے، مطلب جسے کہنے بی اے کے لیول پہ تو خیر بتانا چاہیے، لیکن اس کے آگے اس کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی جب ایک شاعری فکری ہوگی تو وہ امیجنیٹو، تخیلاتی ہوگی، امیجنیشن سے اس کا تعلق ہوگا. تو میں یاد ہوگا کہ اقبال نے جو غالب کا مرثیہ کہا ہے، اس کو یہیں سے شروع کیا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. بالکل. کہ تمہارا امیجنیشن کہاں تک جا سکتا. جی. اور جیسے ہی کوئی شاعری فکری ہوتی ہے وہ امیجنیٹو ہو جاتی ہے، تخیلی ہو جاتی ہے. آئیڈیالوجی سے میرا مطلب نہیں ہے، آئیڈیالوجی تو بالکل مادی دنیا کی کریٹیوٹی سے اس کا تعلق ہے کہ جس کی تخلیقی قوت میں پرواز ہوگی. جی ہاں. یا جس تخیل سے کلام پیدا کرتی ہے وہ بہت آسان بات نہیں ہے. اور ہمارا کیا، بلکہ شاید اردو میں ہر شخص اس پر متفق ہے کہ غالب کے مرغ تخیل کی جو رسائی ہے اس کا کوئی جواب اردو کے کسی شاعر کے ہاں نہیں ہے. یہ اس کی پہلی صفت ہے. اشعار کی مثالیں تم اپنی کلاس کی کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہو، جو تمہارے اس میں کورس میں ان میں بھی یہ موجود ہے اور آسانی سے مل سکتی ہے. جی ہاں. ایک دوسری بات بھی ہے کہ اس جستجو میں اس میں ایک طرح کی کیوریاسٹی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے.
اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کی دوسری صفت جو ہے وہ، یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی دوسری صفت کلام کی یہ ہے کہ اس میں سوالات بہت ہیں، مگر میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اس کی شاعری میں جستجو بہت ہے. ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، مطلب جیسے سوالات کی جھڑی لگا دیتا ہے. وہ پوری غزل کہی ہے اس پر اس نے، اور صرف ایک غزل کا معاملہ نہیں ہے، اس کی پوری شاعری میں جستجو بہت زیادہ ہے، اور اس کا لسانی اظہار سوالات کی شکل میں ہوا. یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. جی. یہ جو دوسری صفت میں آپ سے کہہ رہا ہوں جستجو کی، جو امیجنیشن ہی کی تخلیقی قوت سے پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی اس آدمی کا اردو شاعری میں کوئی جواب ہے نہیں. بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی مطلب کیسے سوچتا ہے، واقعی حیرت ہوتی ہے. آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو. اس طرح سوچنے والا ہمارے ہاں شاید بمشکل ہی، مطلب کلام میں تو سب کی یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسا شاعر جو اس میں تواتر سے گفتگو کر رہا ہو غالب کے علاوہ نہیں. جی. تو یہ ان کی دوسری بڑی، بلکہ کہنا چاہیے سب سے بڑی، سب سے اہم خصوصیت تصور کی جاتی ہے. میں تو جب ایسا صاحب وہ آپ نے غزل پڑھی، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے سب و روشت. جی ہاں. تو اس نے اس تماشے کو کویشچن کیا، سوال کیا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہے. اب یہ کتنے لوگ کر پاتے ہیں بھائی؟ جی. لوگ دنیا کو بیان کرتے ہیں، دنیا پہ سوال قائم نہیں کرتے. جی. یہ کام ہمارے غالب نے کیا. جی. غالب کا جو یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے، شاید اسی طریقے نے کلام غالب کو مشکل بنا دیا، اور خود غالب کے زمانے میں غالب کے کلام کو، غالب کی غزلوں پر ایسا جو ان لوگوں نے اظہار خیال کیا کہ وہ مشکل پسند ہے، مشکل شاعری کرتے ہیں، مشکل شعر وہ کہتے ہیں. تو بالخصوص ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غالب کا جو ایک کلام ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل کلام ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ کہ میں انکار نہیں کرتا. جی. ہاں ہے. جی. لیکن ایک دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ ہاں نہیں بالکل، مگر میں ایک دوسری بات آپ سے کہتا ہوں کہ مشکل ہونے کا معاملہ ذرا سا جیسے کہنا چاہیے نا، افراد کے ساتھ بدلتا جاتا ہے. جو کورس بی اے کا لڑکا مشکل سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ کورس ایم اے کا لڑکا آسان سمجھ کے پڑھتا ہے. جی. تو معیار، ذہن، تربیت، روایت سے واقفیت، یہ چیزیں کسی کلام کو مشکل یا آسان بنا سکتے ہیں. جی. لیکن جو کہنے کی بات ہے، دو باتیں. ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک کہی گئی ہے، کہ وہ اپنی اصل میں خیال بند شاعر ہے. جی. خیال بند شاعر کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، کہ اس کا امیجنیشن نئے آفاق تلاش کرتا. بالکل. اور ان کو نظم کر رہا ہوتا. بالکل. اچھا، جب آپ کسی نئی دنیا کی دریافت پر نکلتے ہیں، تو آپ کے پاس الفاظ جو آپ کے مادی وسائل، یعنی ترسیلی کردار جو الفاظ ادا کرتے ہیں، ہم آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس زبان کا ترسیلی کردار ہے. جی. لیکن جب ہم ایک امیجنیٹو گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے تجربے یا مشاہدے کی چیز نہیں، ہمارے ذہن کی سوچ کی چیز ہے، تو اس کے لیے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں. تو اس نے جو الفاظ اپنے لیے منتخب کیے یا جس سے اس کی شعری لسانیات بنتی ہے، وہ اصلاً تجریدی ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں. جی. یہ اس کے مشکل ہونے کی پہلی وجہ ہے. جی. اور اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو دوسری وجہ میں تم سے کہنے جا رہا ہوں، شاید آسانی سے فراہم نہیں ہو سکے وہ الفاظ اس کو روزانہ ترسیلی زبان میں، تو اس نے اپنی ادبی زبان سے، جو اسینشلی، جو بنیادی طور پر فارسی کی زبان تھی، وہ اس نے منتخب. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری شاعری میں وہ الفاظ، ان کے معنی ہی ہمیں پتہ نہیں. جی ہاں. ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس شعر میں معنی کیا. معنی تو بات کی بات ہے، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں جو یہ لوگ مشکل، یعنی جس کو اضافتوں کی وجہ سے مشکل شعر بتاتے ہیں. اضافتیں تو اس نے بہت زیادہ استعمال کی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ الفاظ ہمارے ہاں بہت عام نہیں ہیں. بالکل دیوان غالب کا پہلا شعر، جی، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. ایک جلسے میں گفتگو کے دوران ہم نے کہا کہ نقش کو بمانی لفظ غالب نے استعمال کیا، تو ایک بہت سینئر پروفیسر نے کہا کہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. اب جب آپ ایک لفظ نقش کے معنی کے بارے میں بھی کوئی ڈکشنری سے معنی نہیں نکال پا رہے ہیں، اور پھر نقش کے فریادی ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ ایک مشکل بات کہہ رہے ہیں. بالکل. آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. چنانچہ پچھلے کوئی 10-15 سال میں
10-15 میں شاید بہت تکلف سے کام لے رہا ہوں. کہنا یہ چاہیے کہ غالب کی شرحیں اب تک 40 لکھی جا چکی ہیں. جی اور 40 شرحیں اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ اس کے الفاظ کے معنی کا تعین اتنا آسان نہیں ہے جتنا مثلا روزانہ معمولات کی گفتگو کے معنی کا تعین آسان ہوتا ہے. جی خود اسی شعر کی نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا کم سے کم 5 یا 6 شرحیں تو ہم نے پچھلے 4 برس میں پڑھی ہیں. جی اور بالکل نئی شرحیں جو پچھلے سے مختلف ہیں. تو ایک وجہ تو اس کے اشکال کی یہ ہے جی کہ وہ آدمی وہ الفاظ نہیں پا رہا جس میں وہ اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی لفظ چنتا ہے تو وہ ایسا معنی سے بھرا ہوتا ہے کہ آپ سارے معانی کا احاطہ اس ایک لفظ کے معانی کے جو احاطے ہیں وہ آپ نہیں مکمل کر پاتے. خود انہی کا شعر جو بہت مشہور ہے، اگرچہ ذرا سے غلط مفہوم میں مشہور ہے، لیکن بہرحال گنجینے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کجی ہے، اس کو اس سے بہتر بنایا جانا چاہیے. لیکن جو معنی رائج ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ الفاظ ہیں میرے، یہ معنی کا خزانہ ہیں. جی اگر کوئی لفظ معنی کا خزانہ ہے اور شعر میں ایک لفظ معنی کا خزانہ ہے تو اس کو مشکل تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو ہوگا ہی، کیونکہ آپ جو معنی اس خزانے سے جو چیزیں آپ نے برآمد کر لی ہیں، دوسرا آئے گا تو اسی خزانے سے دوسری چیزیں برآمد کرے گا. تیسرا آئے گا تو ایسی جہاں کثرت معنی ہو جاتی ہے، جہاں معنی پھیل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ شاعری مشکل ہو گئی ہے. بلکہ بہت آسان شعر جن کو سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں، وہ آسان شعر بھی اتنے آسان نہیں ہوتے. ذرا سا غور کریے تو لگتا کہ اس میں تو یہ بھی تھا جو ہم نے دیکھا نہیں. جی اس وجہ سے بھی اس کی شاعری کو ہم مشکل کہہ رہے ہیں. تو 2 سطحیں ہوئیں، جی معنی کی یا مضمون کی سطح پر اس کی تجرید، جس کی وجہ سے اس کا اشکال، بالکل، اور پھر ان مضامین کے لیے الفاظ کا انتخاب جو اسے اردو کی روزانہ گفتگو میں نہیں ملتے اور وہ فارسی سے مستعار لیتا ہے. بالکل. اور تیسرے جو بھی لفظ مستعار لیتا ہے اس میں معنی کی اتنی کثرت کہ ایک آدمی اسے حل نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعری مشکل ہو گئی ہے. حالانکہ اس مشکل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعری بہت بامانی، بہت کثرت معنی سے بھری ہوئی، بہت ثروت مند شاعری ہے. غالب کی جو شاعری ہے اس میں مشکل چیزوں کی یہ تہیں ہیں. لیکن ایک بات آپ نے اور ابھی بڑی اچھی کہی سر، ذرا اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں کہ بی اے کی سطح پہ، گریجویشن کی سطح پہ جو بچہ پڑھتا ہے اس کو یہ شاعری مشکل لگتی ہے، اور ایم اے کی سطح پہ جب تربیت ہوتی ہے تو یہی شاعری اس کو آسان لگتی ہے. تو سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہمارے جو گریجویشن کی سطح کے جو بچے ہیں ان بچوں کے لیے، گریجویٹس کے لیے غالب کی شاعری کی تدریس کس سطح پر ہونی چاہیے؟ ایم اے میں ایک کورس پڑھاتا تھا پریکٹیکل کرٹیسزم، جی، عملی تنقید. جی، اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ ہم کوئی ایک نظم لے لیتے تھے. جی، مثلاً آخر میں ہم نے فیض کی ایک نظم لی تھی جو بہت مشہور ہے، کون آتا ہے دل زار تنہائی کہاں، نہیں کوئی نہیں ظاہرہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. جی ہاں. اور ہم نے یہ کر کے ان کو دکھایا تھا کہ دیکھو اس شاعری کو اگر ہم ترقی پسند تصور ادب کی روشنی میں پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے. جی، ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے یہ ترقی پسند تحریک سے مایوس ہوتے ہوئے فیض کی نظم ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لڈملا واسلیوا نے فیض پہ جو کتاب لکھی ہے، لکھا ہے کہ یہ نظم انہوں نے ہمارے گھر کہی تھی، اور وہاں بھی چونکہ ہمارے لیڈرز سے ان کو ذرا سا تذبذب ہو گیا تھا کہ یہ لوگ شاید صحیح راہ منتخب نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے تب یہ نظم کہی تھی. تو اب اس روشنی میں آپ یہ نظم پڑھیے تو اس کے بالکل مختلف معنی برآمد ہوں گے، بالکل مختلف طرح پڑھائی جائے گی. پھر میں ایک دوسری کلاس میں اس نظم کو اس طرح پڑھایا میں نے کہ یہ فارملسٹ پوئم اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو ہم اس کے فارم کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں، اس کی تشبیہات کے، اس کے استعاروں کے، اس کی ترکیبوں کے، اس کے آہنگ کے، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے تو ہم کیسے پڑھا رہے ہوں گے یا نظم کیسے پڑھی جائے گی. پھر اب اگر ہم اس کو ماڈرنسٹ پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے اور پڑھیے لوگوں نے تو ایلینیشن اس میں کتنا دکھتا اور ایلینیشن کیسے بنا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو گویا ایک ہی ٹیکسٹ کو مختلف طریقوں سے پڑھایا جا سکتا ہے. آپ ڈگری کے لیول پر یہ نہیں کر سکتے.
آپ کو تو کوئی ایسا جیسے کہنا چاہے آمیزہ تیار کرنا پڑے گا جہاں آپ سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ الفاظ کے معنی سے لے کر اس سے برآمد ہونے والی نظم کی نثری منطق پڑھا دیں. پہلا کام تو یہ ہوگا. مشکل الفاظ کے معنی کی تشریح کر لیں اور پھر شعر کو آپ غزل کو رکھیے, نظم کو ہٹا دیجئے, تو شعر کی جو نثری منطق برآمد ہوتی ہے آپ وہ نکالیں اور پھر اس نثری منطق سے جو معنی برآمد ہوں گے, یہ تیسری سطح ہوئی. نثر کرنا شعر کا یہ الگ ایک چیز ہے اور اس کی ہوئی نثر کا کہ معنی برآمد کرنا یہ ایک بالکل الگ سطح ہے. لیکن یہی 3 سطحیں ہیں جن پر آپ بی اے کے لیول پر شاعر کو پڑھا سکتے ہیں. 2 باتیں آپ سے اور کہتا ہوں. یہ پہلے یہ طریقہ بہت رائج تھا کہ ہم ہر نثر کی معاشرتی حقیقت دریافت کر رہے تھے یا سوانحی حقیقت دریافت کر رہے تھے. یہ ایک جیسے کہنا چاہیے نا بہت محدود طریقہ ہے. اس نثر سے جو شعری حقیقت برآمد ہوئی ہے وہ بیان کرنی چاہیے. شاعر شعر کہہ رہا ہوتا ہے, تاریخ نہیں لکھ رہا ہوتا. شاعر شعر کہہ رہا ہے, آپ کی اصلاح کے لیے اس نے ذمہ نہیں لیا ہوا. ہوگی آپ کی اصلاح کیونکہ شعر کی صفت یہ ہے کہ اس سے کیتھارسس تنقیح ہوتی ہے, تو وہ تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی ٹیچنگ کا مقصد نہیں ہے. آپ کوئی بھی متن پڑھانے, بلکہ صرف ایک میں اس کو نہیں کہہ رہا, کوئی چیپٹر تاریخ, سوشیالوجی, سائنس کچھ پڑھا رہے ہوں تو آپ پڑھانے کا ایک پہلے مقصد طے کرتے ہیں. ایک آبجیکٹو ہے کہ آج آپ کلاس میں جا رہے ہیں, آج آپ کے پڑھانے کا آبجیکٹو کیا ہوگا. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں تب آپ کو طے کرنا ہوتا کہ اس آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس راہ پڑھانے کی راہ کیا ہوگی. وہ راہ منتخب کرنے میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس شعر کی معروض یعنی مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سوانحی ہو, ضرور نہیں ہے کہ وہ معاشرتی ہو, آئیڈیالوجیکل ہو, وہ فنی بھی ہو سکتا. وہ آپ منتخب کریں گے. یہ بات تو اس کے بعد ہوگی کہ جب ایک مرتبہ وہ شعر کو پڑھنا, اس کی نثر کرنا اور نثر سے اس شعری صداقت کو برآمد کرنا سیکھ جائے گا, تب طالب علم اگلی منزل یہ ہوگی کہ وہ اپنا آبجیکٹو طے کرے گا کہ اس شعر سے ہم کو کیا نکالنا. پہلا سوال وہاں پہ ذہن میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ غالب نے غزل کے علاوہ اور کن کن اصناف پہ طبع آزمائی کی, اور جن اصناف پہ انہوں نے طبع آزمائی کی غزل کے علاوہ وہاں غالب کے امتیازات کیا ہیں. یہ سوال اکثر ہمارے بچوں کے ذہن میں. ہاں بھائی, پہلے تو میں تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں جو غالب کے خط میں ہے. غالب کو منشی ہرگوپال تفتہ نے اپنی تصویر بھیجی, فوٹو کھینچا ہوا. اچھا, اس زمانے میں غالب کی بھی ایک تصویر ہے, فوٹوگراف ہے غالب کا موجود. تو وہ زمانہ وہ تھا جب نیا نیا کیمرہ آیا تھا, فوٹو کھینچے جا رہے تھے. تو منشی ہرگوپال تفتہ نے بھی اپنی تصویر کھنچوائی اور استاد کو پیش کی کہ یہ میری تصویر ہے. وہ تصویر جب ان کو ملی تو انہوں نے ان کو جو خط لکھا بڑے مزے کا ہے, اس سے غالب کی شخصیت پہ بھی روشنی پڑتی ہے. لکھا ہے کہ بھائی تم بہت لمبے ہو, تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھے رشک نہیں آیا, اس لیے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا بھی قد انگشت نما تھا. خط خیر زبان تو ایسی لکھتا ہے صاحب. تمہارے سرخ و سفید ہونے پر میں نے خون جگر نہ کھایا کہ جب میں جیتا تھا تو میرا بھی رنگ چمپئی تھا. ہاں میں نے رشک کیا, میں نے خون جگر پیا اس پر کہ داڑھی خوب مڈی ہوئی ہے اور بال بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. جب میرے چہرے پر چینٹی کے دانے نکل آئے, یعنی وہی جب ہلکا ہلکا شکن پڑنے لگی, تو ناچار میں نے داڑھی رکھنی اور سر مڈانا شروع کر دیا. اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ چونکہ اب سب آدمی داڑھی مڈاتا اور بال رکھتا ہے تو مرزا غالب داڑھی رکھتا اور بال مڈاتا. یہ بلکہ انہوں نے ایک خط میں یہ بھی لکھا, میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کے معنی سمجھ میں آئے کہ کتنا عجیب و غریب آدمی ہے یہ. ایک خط میں اس نے لکھا ہے, کبھی انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں سن میں مر جاؤں گا, اپریل میں مر جاؤں گا کہ جون میں مر جاؤں گا, نہیں مرے. اب ان کے شاگرد بھی بڑے شوق, اس نے لکھا کہ مرزا آپ تو کہتے تھے کہ آپ اس سن میں مر جائیں گے, مگر آپ تو جی گئے, وہ مہینہ بھی گزر گیا. ان کا نہیں میں نے بالکل طے کر لیا تھا, بخار بھی آ گیا تھا, لیکن اسی زمانے میں ہیضہ پھیل گیا. تو جس مرض میں سب مرتے ہوں اس میں ہم نہیں مرتے. یہ ہے غالب. چنانچہ غزل سب آسان کہہ رہے تھے,
تو مرزا نے مشکل غزلیں کہنی شروع کر دیں. بالکل. اور قصیدہ سب مشکل کہہ رہے تھے، مثلا ان کے معاصر ذوق جی ہاں. قصیدہ سب مشکل کہہ رہے تھے تو مرزا نے قصیدہ آسان کہنا شروع کر دیا. جی ہاں. یہ اس کے مزاج کا ایک انوکھا پن ہے، ایک انفرادیت ہے جس سے. تو جو پہلی بات ہم کہتے ہیں کہ قصیدے کا جو اسٹیبلش جو متعین اسلوب تھا، مرزا نے اس سے گریز کیا اور آسان الفاظ میں شعر کہنے شروع کر دیے. جی ہاں. یہ ان کے قصیدے کی پہلی صفت ہے اور بہت ممتاز صفت ہے. بہت لوگوں نے لکھا بھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اس کو لکھا جانا چاہیے تھا. جی ہاں. دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ بھئی قصیدہ بادشاہوں کا جب لکھا جاتا ہے تو اس کا ایک مدعا ہوتا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں. جی ہاں. اور چاہنا کیا ہے؟ ارے بھئی کھانا پینا رہنا، رئیس کی طرف سے آپ کو آسائش، یہی ہے جو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے قصیدے میں. مرزا نے اپنے خط میں لکھا کہ جی میں نے یہ حصہ تو مدعا بالکل ختم کر دیا اور تشبیہ بڑھا دی. جی. سو مرزا کی تشبیہیں لمبی ہیں، مدح کے اشعار کم ہیں اور مدعا ہے ہی نہیں. جی ہاں. تو اب یہ وہ چیز ہے جس نے قصیدے کی جسے کہتے ہیں صنفی تبدیلی ہے. یہ باقاعدہ اس کے سٹرکچر کے جو 4 اجزاء ہیں اس میں سے اس نے جو سب سے طویل ہوتا تھا اس کو کم کر دیا ہے اور جو مختصر ہوتا تھا اس کو سب سے طویل کر دیا. وہ اس کے تشبیہ ہیں. آپ جب بھی مرزا کے قصیدے پڑھیں گے، جب بھی ان میں اچھے اشعار کا انتخاب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر انتخاب مرزا کی تشبیہوں سے ہو رہا. بالکل. بہت اچھی بات آپ نے مرزا غالب کی دیگر اصناف کے حوالے سے آپ نے کی. ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے استاذ الاساتذہ میرے استاد محترم پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب، اور انہوں نے گریجویشن کی سطح پہ جو ہمارے طالب علم ہیں ان کے لیے جو بھی باتیں کی ہیں غالب کے حوالے سے، غالب کی شخصیت، شاعری اور اس عہد کے حوالے سے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو گریجویشن کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ باتیں بے حد کارآمد ہوں گی، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ پھر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ.